سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کہتے ہیں وہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے بندوں کے لیے لے کر آئے ہیں، ان احکام کو، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو۔ تو شریعت احکام کا مجموعہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا۔ شریعت کے دو بنیادی اجزاء ہیں، دو بیسک اجزاء ہیں، دو بیسک پارٹ ہیں، ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل۔ عقیدہ کسی چیز کا یقین دل کے اندر بیٹھ جانا، کسی چیز کا دل کے اندر راسخ ہو جانا اس طریقے سے کہ اس کے خلاف کو غلط سمجھا جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، چاہے وہ عقیدہ درست ہو یا غلط ہو، لیکن عقیدہ کہتے ہیں کسی چیز کا دل کے اندر بس جانا، بیٹھ جانا، راسخ ہو جانا، کسی چیز کا یقین دل کے اندر اتر جانا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور شریعت کا دوسرا جز ہے عمل۔ عقیدہ یہ بنیاد ہے، عمل اس کی شاخ ہے۔ صحیح عقیدے کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، جبکہ عمل صالح کے بغیر، صحیح عمل کے بغیر بھی نجات کی امید ہے، البتہ اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور چاہے تو قانون کے مطابق سزا دے۔ لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہو، عقیدے کے اندر بگاڑ ہو، عقیدے کے اندر کوتاہی ہو تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، چونکہ شرک اور ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، تو اللہ کا اعلان ہے شرک کو تو معاف نہیں کیا جائے گا، شرک کے علاوہ جس عمل کو چاہیں گے، جس چیز کو چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا شریعت کے دو بنیادی اجزاء ہیں، دو بنیادی پارٹ ہیں، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل۔ ایک تیسری چیز ہے خلق، اخلاق۔ خلق اصل میں اندرون کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو عمل خلق کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ عمل کا سبب جو ہے وہ انسان کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے، جیسے سخاوت ایک اندرونی کیفیت ہے جس کے نتیجے میں انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ شجاعت ایک اندرونی کیفیت ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ حیا ایک اندرونی کیفیت ہے جس کے نتیجے میں انسان نامناسب چیز کے سامنے جو ہے نظر کو جھکا دیتا ہے۔ تو یہ بھی شریعت کا ایک اہم جز ہے، لیکن بنیادی اجزاء دو ہیں، عقیدہ اور عمل۔ عقیدے اور عمل میں فرق یہ ہے، بنیادی فرق یہ ہے کہ عقیدے کی حیثیت جڑ کی سی ہے اور عمل کی حیثیت وہ شاخ کی سی ہے۔ جس طرح جڑ کے بغیر، جڑ کی درستگی کے بغیر درخت قائم نہیں رہ سکتا، ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، ایسے ہی عقیدے کے بغیر اسلام کا درخت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی درخت کی جڑ قائم نہ ہو، درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، چاہے تنا کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، چاہے شاخیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، وہ درخت سوکھ جائے گا۔ اور اگر جڑ درست ہے، جڑ صحیح سالم ہے، جڑ زمین میں قائم ہے، تو پھر وہ درخت ہرا بھرا رہے گا، پھل پھول دے گا۔ تو یہی فرق ہے عقیدے اور عمل کے درمیان، کہ عقیدے کی حیثیت جڑ کی سی ہے اور عمل کی حیثیت وہ شاخ کی سی ہے، شاخوں کی سی ہے، تنے کی سی ہے۔ عقیدے کی خرابی اسلام کے درخت کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ دوسرا فرق عقیدے اور عمل میں یہ ہے کہ عقیدے کا محل ہے، عقیدے کی جگہ ہے دل، اور اعمال کے صادر ہونے کی جگہ ہے، اعمال کے نکلنے کی جگہ ہے انسان کا بدن، انسان کے بدن کے پارٹس،
انسان کے بدن کے اعضاء. تو جو فرق دل اور بدن کے دیگر اعضاء کے درمیان ہے وہی فرق عقیدے اور عمل کے درمیان ہے. انسان کے باڈی پارٹس کے اندر، اعضاء کے اندر اگر خرابی آ جائے، پیر کے اندر خرابی آ جائے، پیر کٹ جائے، تو بھی انسان کا زندہ رہنا ممکن ہے. آنکھ کے اندر خرابی آ جائے، چاہے ایک چاہے دونوں آنکھیں خراب ہو جائیں، تو بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن دل خراب ہو جائے، دل کسی کا چھن جائے، تو انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. ایسے ہی عقیدے کے اندر خرابی ہو تو انسان کا اسلام پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے. اور اگر اعمال کے اندر کوتاہی ہو جائے، مثلا کسی نے نماز پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی، تو ممکن ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے. لیکن عقیدے کے اندر اگر خرابی آ جائے تو پھر اسلام کی عمارت ہی ڈھہ جائیں گی، اسلام کا درخت ہی سوکھ جائے گا، اس کی نجات ممکن نہیں ہے. تو جو فرق دل اور دیگر اعضاء کے درمیان ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل کے درمیان ہے. اس لیے عقائد کی درستگی انتہائی ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے، صحیح عقیدے پر گامزن فرمائے. آمین. سبحان اللہ